اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 31، آیت نمبر 32۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ کہہ دیجئے کہ کون تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ امن یملک السمع والابصار، یا کون ہے جو کان پر اور آنکھوں پر اختیار رکھتا ہے۔ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو بے جان میں سے جاندار کو، ویخرج المیت من الحی، اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے۔ ومن یدبر الامر، اور کون معاملات کا انتظام کر رہا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہہ دیجئے کہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس وہی اللہ تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد بھٹکنے کے سوا اور کیا ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کدھر پھرے جاتے ہو۔ مختصر تشریح سن لیجیے اس کی۔ اس آیت سے بھی واضح ہے کہ بے ایمان مشرکین اللہ تعالیٰ کی مالکیت، خالقیت، ربوبیت اور اس کے مدبر الامور ہونے کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ آج کل کے مدعیان ایمان بھی اسی توحید الوہیت کے منکر ہیں۔ فتشابہت قلوبہم ہداہم اللہ، یعنی رب اور الہ معبود تو یہی ہے جس کے بارے میں تمہیں خود اعتراف ہے کہ ہر چیز کا خالق، مالک اور مدبر وہی ہے۔ پھر اس معبود کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبود بنائے پھرتے ہو وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ میں مختصر انداز میں سمجھا دوں کہ دنیا میں اس وقت میں جس سے بھی پوچھو آپ کہ آسمان کس نے بنایا، وہ کہے گا اللہ نے بنایا۔ زمین کس نے بنائی، کہا اللہ نے بنائی۔ یہ کہے سمندر کس نے بنائے، یہ کہا اللہ نے بنائے۔ پھر تجھ کو کس نے بنایا، یہ کہا اللہ نے بنایا۔ یہ تو سب اللہ نے کیا، برابر ہے۔ اب بھئی یہ تم یہ دکان پر اتنا اعتماد کیوں کرتے ہو؟ ارے مولوی صاحب سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، مگر دکان بھی تو ضروری ہے، مگر کاروبار بھی تو ضروری ہے، مگر زمیندارہ بھی تو ضروری ہے۔ یہ ایمان کمزور ہے۔ کرنے والے اللہ ہیں، ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان ایک بڑے خدا کو مانتا ہے، اس کے باوجود وہ خدا کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتا ہے جو اس کی تمام اعلیٰ صفات کی نفی کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو خدا کا ڈر نہیں۔ جھوٹے خیالات کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو یہ تسلی دے دی ہے کہ خدا اس سے باز پرس کرنے والا نہیں، اور اگر باز پرس کی نوبت آئی تو اس کی مدد پر ایسی ہستیاں ہیں جو خدا کے یہاں سفارش کر کے اس کو بچا لیں۔ ڈر، یہ جملہ اگلا ذہن بہت دھیان سے سننا، ڈر آدمی کو سنجیدہ بناتا ہے۔ جب کسی کے دل سے ڈر نکل جائے تو اس کو غیر منصفانہ رویہ اختیار کرنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ایسا آدمی سرکش ہو جاتا ہے، اور سرکش آدمی کبھی بھی سچائی کا اعتراف نہیں کرتا۔ اس لیے سچائی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ کرنے والے صرف اللہ ہے۔ مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے رب ہونے کو پوچھے گا، من ربک، ما دینک، وہ تمہارا رب کون ہے، پالنے والا کون ہے؟ کہ ایمان یہی کمزور ہوتا ہے۔ ہر مخلوق کہتی ہے، فرعون بھی کہتا تھا اللہ نے آسمان پیدا کیا ہے، قارون بھی کہتا تھا یہ ہوائیں اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن معاملہ کا یہاں دنیاوی چیزوں میں شریک ٹھہراتے تھے۔
یہ بھی تو ضروری. بس میں ایک بات کہتا ہوں، دکان بنی ہوئی ہے، مخلوق ہے، محتاج ہے. دکان پر بیٹھنے والا عبداللہ بھی مخلوق ہے، بنا ہوا ہے، محتاج ہے. دو محتاج جب جمع ہوتے ہیں ضرورت پوری نہیں ہوتی، بلکہ ضرورت جو ہے اور اٹک جاتی ہے. کہ دو محتاج ہیں، دونوں محتاج جمع ہوئے. دکان کہہ رہی ہے اے عبداللہ تیرے بغیر میں نہیں چل سکتی، اور عبداللہ کہہ رہا ہے میں تیرے بغیر نہیں پل سکتا. تو دونوں محتاج، ایک محتاج سے مدد مانگ رہا. یہ تو ایسا ہوا جیسا اندھا اندھے سے کہے چل میں تجھے راستہ دکھاؤں، جیسے لنگڑا لنگڑے سے کہے میرے کندھے پر بیٹھ جا میں تجھے منزل پر پہنچاؤں. ارے تو خود اندھا ہے تو مجھے کیا راستہ دکھائے گا، تو خود لنگڑا ہے تو مجھے منزل پر کیا پہنچائے گا. یہ ایمانیات کی باتیں ہیں جو مختصر سمجھا رہا ہوں. اس لیے کرنے والا صرف اللہ ہے، روزی بھی اللہ ہی دیتا ہے آسمانوں سے، اور اس نے سارا نظام بنا رکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے. پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا حلالا طیبا واسعا. آمین یا رب العالمین.